بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو امین خان وائس چینل میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرت حکیم لقمان حکمت کے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکمت اور دانائی عطا فرمائی کہ آپ موت کے علاوہ ہر قسم کے علاج کرتے تھے اور ہر جڑی بوٹی کی اچھی طرح پہچان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکمت اور دانائی سے نوازا تاکہ جو بھی جڑی بوٹی حضرت حکمت حکیم لقمان کو دیکھتی تو وہ بتا دیا کرتی تھی کہ میں فلاں بوٹی ہوں اور فلاں مرض کے لیے ہوں۔ آپ کے حکمت اور دانائی کے جگہ جگہ چرچے ہونے لگے۔ لوگ دور دراز سے آتے اور اپنے آپ کا علاج کرواتے اور صحت یاب ہو جاتے۔ ایک دن حکیم لقمان کا بیٹا بہت بیمار ہو گیا، بلکہ قریب المرگ ہو گیا۔ آپ حکمت سے اس کا علاج کرتے، لیکن کچھ دن بعد آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کے وفات پر بہت پریشان ہوئے۔ انہیں بہت گہرا صدمہ ہوا۔ آپ اپنی حکمت سے اتنا بیزار ہو گئے کہ کہنے لگے کہ میں اتنا بڑا حکمت کا بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو موت کے منہ سے نہ بچا سکا۔ آپ نے اپنی تمام حکمت بھری کتابیں، جڑی بوٹیاں، نسخے جمع کر کے دریا میں بہلانے کے لیے جا رہے تھے کہ ابھی آپ راستے میں تھے کہ ایک فرشتہ آیا۔ دریافت کیا کہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو حضرت حکیم لقمان نے جواب دیا کہ میں اپنی حکمت دریا میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ مجھے اس حکمت کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو میں اپنے بیٹے کو مرنے سے نہ بچا سکا۔ فرشتے نے جواب میں دیا، تیری حکمت توانائی بالکل درست ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ جب تو اپنے بیٹے کا علاج کرتا، اس کو کھانے کے لیے دوا دیتا تو میں اللہ کے حکم سے اس دوا کو حلق سے اترنے ہی نہیں دیا کرتا تھا، کیونکہ اس کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ فرشتے نے اپنی مٹی کو کھلا دیا اور تمام دوائیں حکیم لقمان کو دکھائی جو آپ نے اپنے بیٹے کے بطور علاج دی تھی۔ فرشتے نے حکیم لقمان کی کڑکڑی کو دریا میں پھینکنے سے بچا لیا۔ حکیم لقمان سن کر اپنے کتابوں کو اٹھانے لگے اور اپنے گھر کو واپس چل دیے۔ دوستو، یہ بات بالکل برحق ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی حکیم لقمان بادشاہ انسان پیسہ موت سے نہیں بچا سکتا۔ اچھی سے اچھی ادویات کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا بھی ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔